अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट क्या प्लेजेबल हैं या इनको हम किसी भी बैंक में रखवा के या इसके अगेंस्ट हम किसी तरह भी बैंक लोन हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और जो बैंक हैं उनको आपको कितना प्रॉफिट जो है वापस करना पड़ेगा। असल बात ये है कि क्या आपको ये जो डिफेंस सर्टिफिकेट हैं ये परचेज़ करके इसका प्रॉफिट लेने में और वहाँ पे जो पैसे वापस करने हैं वहाँ पे जो रिटर्न आपने करना है क्या उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, ये अहम तरीन हम बात करेंगे। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसे सवालात आते हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो कि सम टाइम मेरे नॉलेज में भी नहीं होता। तो मैं आपको फिर यही कहता हूँ कि यार आप एक दफ़ा जो कौमी बचत है वहाँ पे आप विज़िट कर लें, ब्रांच विज़िट कर लें। अगर मेरा चक्कर लगता है मैं पहले उसकी कंफर्मेशन करके फिर आपको जवाब देता हूँ। तो यहाँ पे जो मिस हो जाते हैं सवालात तो मैं उनसे माज़रत करूँगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। अगर मेरे इल्म में कोई चीज़ नहीं है तो वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर नहीं करता। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब भी करती हैं। काफ़ी सारे जो कमेंट्स होते हैं वो अच्छे अल्फाज नहीं होते, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है कभी भी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कौमी बचत की और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ये मेरी ऑफिशियल अपनी एक वेबसाइट जो मैंने ख़ुद बनाई हुई है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ मैं इंग्लिश में शेयर करता हूँ साथ उर्दू में भी उसको शेयर करता हूँ ताकि तमाम लोग आसानी से इसको समझ सकें। लेकिन मैं कभी भी जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो मोस्टली मैं जो कौमी बचत की ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ही यूज़ करता हूँ ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। अगर मैं अपनी वेबसाइट से शेयर करूँगा तो पहले मैं उसको तहकीक करूँगा, तसल्ली करूँगा और यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन उठा के मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर आप लोगों तक उसके लिंक्स जो हैं शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप देखना चाहें तो देख लें, नए लोगों के साथ शेयर कर लें। और कोई भी वीडियो जो है बनाने का मकसद यही होता है सिर्फ़ जो पुराने लोग हैं न सिर्फ उनको आगाही दी जाए बल्कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी जो कौमी बचत है इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाए। यानी आपको पता होना चाहिए कि कौमी बचत के तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं या सरमायाकार हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे चैनल पे 10-12 हज़ार लोग हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोगों का ख्याल रखें और जो इन्फॉर्मेशन है वो नए लोगों के लिए भी शेयर करें। तो यहाँ पे अक्सर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार प्रॉफिट रेट्स के हवाले से हमें बताएं, और हफ़्ते में मैं कोशिश करता हूँ कि 2 बार इसके ऊपर वीडियो शेयर करूँ जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट चल रहे होते हैं। क्योंकि आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी ख़बरें देखने को मिलती हैं कि भाई प्रॉफिट रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए, बढ़ गए, आज से शुरू हो गए, कल से शुरू हो गए, नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आप यहाँ पे अगर परमानेंट हमारे सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले हैं तो आपको पता हो कि जो इस वक्त प्रॉफिट रेट चल रहे हैं यही हैं। तो हमेशा जो चैनल के ऊपर चीज़ें शेयर की जाती हैं, अगर यानी प्रॉफिट रेट्स न्यू होंगे तो मैं हमेशा इसके ऊपर न्यू प्रॉफिट रेट्स लिखता हूँ, लेकिन अगर जो पहले से प्रॉफिट रेट्स चल रहे होते हैं तो मैं उसके ऊपर लेटेस्ट जो प्रॉफिट रेट्स होते हैं यानी ताज़ा तरीन जो उस वक्त चल रहे होते हैं वो लिखने का मकसद यही होता है कि जो लोग सवाल कर रहे होते हैं बार बार कमेंट्स में कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का क्या प्रॉफिट है 1 लाख रुपए के ऊपर, बहबूद सेविंग का क्या है, शोधा का क्या है, रेगुलर का क्या है, सारे पूछ रहे होते हैं बार बार। तो उनको वही मैं लिंक जो है शेयर कर देता हूँ अपने फेसबुक पेज पे भी, और जो यूट्यूब का हमारा लिंक होता है वही शेयर करता हूँ मैं इधर कमेंट्स में भी। तो अगर आपके नॉलेज में है वो सारी चीज़ें तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कहें कि यार ये तो पहले वाली ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हो गया, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो खैर अब मैंने जो कमेंट्स आते हैं, एक तो मैं रिप्लाई करने के लिए इनको हमेशा जो है वो रिव्यू पे रखता हूँ। जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं उनको पहले हेल्ड फॉर रिव्यू करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं उनको रीड करता हूँ। एक तो मैं कोशिश करता हूँ 1 बाय 1 उनको जवाब दे दूँ, दूसरे जो कमेंट्स ऐसे आते हैं मैं उनको
ڈیلیٹ کر کے بندے کو بلاک کر دیتا ہوں۔ یہ میرا رائٹ ہے، کیونکہ میں انفارمیشن دیتا ہوں، میں پہلے اس کے اوپر اپنی محنت ریسرچ کرنے کے بعد ویڈیو بناتا ہوں، پھر اس کے اوپر کافی سارا اور کام ہوتا ہے، وہ کرنے کے بعد پھر شیئر کرتا ہوں۔ مجھے غلط انفارمیشن شیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں سے مجھے اگر 100-200 روپے ملتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں خود کرپٹو کا یہاں پہ اپنا لین دین کرتا ہوں، تو الحمدللہ میرے پاس میں ہر مہینے لاکھوں میں ٹریڈ کرتا ہوں یہاں پہ۔ تو یہ چیز جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ یہاں سے مجھے کتنی انکم ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جواب تھا جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ یار آپ بھی کہیں جو دوسرے لوگ ہیں اس کی طرح غلط انفارمیشن تو شیئر نہیں کرتے۔ تو بھائی اس چینل کے اوپر غلط انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی۔ ہاں یعنی کوئی میں اپنی طرف سے شیئر نہیں کرتا، کبھی کبھار ہمارے پاس بھی اپڈیٹس کچھ ایسی آ جاتی ہیں جو کہ ان آفیشیل ہوتی ہیں، تو پھر اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بار میں تصحیح بھی کر دیتا ہوں کہ یہ غلط انفارمیشن ہم تک پہنچی تھی۔ تو یہاں پہ دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم پلیج کروا سکتے ہیں۔ تو بالکل یہ ایک پلیجیبل آپ کے لیے جو سرٹیفکیٹ ہے، اس کا یہاں پہ میں یہ savings.gov.pk کے جو افیشیل لنکس ہیں وہاں سے یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے لیے یہاں پہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ از پلیجیبل، تو یہ یس کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ ٹرانسفریبل ہیں، تو اس کے لیے بھی یس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ انفارمیشن وہی ہے جو صحیح ہے۔ تو اس میں کوئی بھی بندہ انویسٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ 10 سال کے لیے اس کا ایک میچورٹی پیریڈ ہے، اور جو یہاں پہ اس کے پرافٹ ریٹس ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پرافٹ ریٹس اس وقت چل رہے ہیں۔ اس کا پرافٹ جو کہ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ریزنیبل پرافٹ ہے۔ کبھی بہت پہلے اتنا پرافٹ ہوا کرتا تھا 2000 سے بھی پہلے، یعنی یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہم یہ 93 کا ہے یہ پرافٹ، اور اس وقت یہ 16% تھا، اور 4,41,000 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ پہ مل رہے تھے۔ تو اس کے بعد نیچے ہسٹری میں آئیں تو یہ بہت کم بھی ہو گئے، 2 لاکھ تک بھی آ گئے، تو پھر اس کے بعد یہ اوپر چلے گئے۔ اب یہاں پہ پھر یہ 4 لاکھ روپے کے قریب آپ کو 10 سال بعد پیسے دے رہے ہیں، لیکن اس میں سے آپ کا ٹیکس اور زکوٰۃ دونوں کٹ جاتے ہیں، اور ایز اے ہول کٹتے ہیں، یعنی 4 لاکھ آپ کے بن جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر یہ آپ سے ٹیکس اور زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ تقریباً کاؤنٹ کی جائے 2.5% کے حساب سے تو 17.5% فائلر کے لیے، اور 32.5% نان فائلر کے لیے اس کے اوپر ڈیڈکشن ہو جاتی ہے زکوٰۃ سمیت۔ تو یہاں پہ مختصر میں ویڈیو کو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوستو اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو کیا اس سے لون لینا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، تو میں نے آپ کو پچھلی بار جو ویڈیو شیئر کی تھی، آئی تھنک میں سب سے پہلے اس کا ایک لنک شیئر کرتا ہوں، پھر لوگوں کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بار بار سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی میں ڈیٹیلز لے کے آیا تھا بینک سے، تو اسی دوران میں نے ان سے سوال بھی ایک کیا تھا۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ کار لون کے حوالے سے انفارمیشن اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پہ بھی شیئر کر سکتا ہوں، چھوٹی سی ایک ویڈیو میں شیئر کر دوں گا تاکہ جو لوگ اسپیشلی کار لون کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اس وقت کیا لون چل رہا ہے، یعنی ریٹ اس کا اور اس کی ڈیٹیلز۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہے 27.77%، یعنی 28% کے قریب یہ پرسنٹیج ہے۔ گاڑی اگر آپ بینک سے لیز کرواتے ہیں، یہاں پہ اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب آپ گاڑی لیز کرواتے ہیں تو اتنے پیسے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایڈوانس بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو جو اس کے اوپر پرافٹ لگتا ہے۔ لیکن اگر یہی ایک میں نے سوال کیا کہ میں خود بزنس کرتا ہوں، تو میرا بھی یہ مائنڈ ہے، میں نے اسکیم میں اپلائی بھی کیا تھا جو وزیر اعظم کی طرف سے چل رہی تھی، تو اس میں 5 سے 7% پرافٹ تھا۔ وہ بھی بینک کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں جو لوکل بینک اپنا یہ مینیج کرتے ہیں سارا سسٹم، اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس پہ کوئی پیسے نہیں لیتا۔ تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہاں پہ جو میری بات ان سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس وقت جو لون ہے جو گھر کے لیے ہے، یا ہم اگر کیش لینا چاہیں تو اس کے لیے کیا آپ اس وقت جو پرسنٹیج ہے وہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس لون کا تو آپ سوچیں بھی مت۔ تو وہ ایک ویسے فرینڈلی یعنی ہم بات کر رہے تھے اس بندے سے، تو وہ اس نے مجھے جو پرسنٹیج بتائی 43% بتائی۔ اب 43% اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، آپ کو
ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ سے مل رہا ہوگا جناب، پرافٹ ہے یہاں پہ اس کا تقریباً 15%، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ یہاں پہ 10 سال کے لیے کیا 5 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو 5 سال کا جو یہاں پہ آ رہا ہے جی، 5 سال کا میکسیمم آپ کو 1 لاکھ پہ 1,85,000 واپس ملے گا، اور اس پہ بھی 17.5% آپ کی ڈیڈکشن ہو جائے گی، تو یہ تقریباً آپ کو 1.5 لاکھ روپے 5 سال بعد جا کے مل رہا ہوگا۔ 1.5 لاکھ چلو 60 کر لیں یا 70 کر لیں، جو بھی بہرحال اس کی جو پرسنٹیج اس میں سے نکال کے جو بھی آپ کو بچ رہا ہوگا، تو یہ کہاں پہ میٹ کرے گا 43% کو؟ آپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر یعنی ڈبل سے بھی زیادہ آپ کو پرافٹ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ یا کوئی بھی اس طرح کے اور سرٹیفکیٹس پرچیز کر کے ان کو پلیج کروائیں اور پھر اس کے اوپر آپ پرافٹ دیں، یعنی لون لے کے اس کے اوپر پرافٹ دیں، تو وہ بھائی میرے خیال سے جو ہے وہ کسی بھی طرح جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کا نقصان ہوگا، بہت زیادہ پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے، بلکہ نہ صرف آپ کو پیسے واپس کرنے پڑیں گے بلکہ آپ کی جو ٹوٹل سمجھیں کہ جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ بھی خطرے میں ہوگی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسا کوئی بھی قرضہ لے کے کہیں پہ انویسٹ نہ کریں، سمپلی اپنے جو آپ سوچ رہے ہیں جو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ پرچیز کرنے کی، تو وہی اپنے پیسے جو ہیں اپنے کاروبار میں لگائیں، یا جہاں آپ لون لے کے لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ لگائیں، اور وہاں سے پھر ارننگ کر کے آپ باقی یہ سارے کام کریں۔ تو یہ کافی سارے لوگوں کا سوال تھا، امید کرتا ہوں اس پہ آپ لوگوں کو صحیح انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر کوئی چیز مس ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروف کے ساتھ بات کرنے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو ہیں سوچتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی جیسے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مچھلی اگر گندی ہو تو وہ سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایسی انفارمیشن پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ایسی چیزیں کمنٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال کسی کے دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے پھر سے معذرت کروں گا، باقی کوشش کرتے رہیں گے ہم اپنی طرف سے کہ صحیح انفارمیشن اس چینل پہ ہو۔ آپ لوگ بھی اپنی سجیشن دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی میں نے 1-2 ویڈیوز شیئر کرنی ہیں، اور جو کار لون ہے اس حوالے سے بھی میں نے کچھ ویڈیوز شیئر کرنی ہے، مختصر اور جامع ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی دلچسپی ہو تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے گا، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا کہ میں کب سے ٹریڈنگ کر رہا ہوں، یہاں پہ کتنی ارننگ، کتنی انویسٹمنٹ کی، پھر اس سے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، اور جو گاڑیوں کے حوالے سے ہے، گاڑیوں میں اب کیا اس وقت چل رہا ہے کہ کون سی گاڑی کون سا بینک جو ہے صحیح قسطوں پہ دے رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم انفارمیشن آنے والی کچھ ویڈیوز میں شیئر کریں گے۔ کوئی مہینے میں 1-2 ویڈیوز ایسی شیئر کر دیا کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔